بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. تمام تعریفیں، تمام تر بڑائیاں اور تمام تر بزرگیاں صرف اس پاک پروردگار کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. کروڑہ درود نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی، سونی اور سچی ذات اقدس پر، جن کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق کی گئی اور جو بروز قیامت مجھ جیسے گناہگار کی شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ صفحہ کے زیر اہتمام اس والسن اکیڈمی میں اس بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج کی نشست، آج کی بزم بھی اسی کی ایک کڑی اور اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کڑی اور اس حصے کے ساتھ آج معراج شریف، معراج النبی، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے اللہ پاک نے انہیں عرش پر بلایا. آج معراج النبی کا جشن بھی اپنی صفحہ کی آج کی اس بزم میں ساتھ ساتھ منائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج کی اس نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب محسن ضیاء صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور چند آیات قرآن کریم فرقان مجید کی آپ لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العلي العظيم. بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلوب کو تقویت اور سکون پہنچاتا ہے. نعتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ پاک کی ذات بغیر کسی شک و شبہ کے کائنات کی خالق و مالک ہے.
اور اس سے بڑی ذات تمام کائنات میں، تمام عالمین میں کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات بغیر کسی شک و شبہ کے ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ سب سے پیاری ذات اللہ پاک کی ذات نبی پاک کی ہے، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں اللہ کی ذات کا ذکر کرنے، اس کی توحیدیت بیان کرنے، اور پھر اللہ پاک نے جس نبی کو اپنا محبوب کیا اور اللہ ہی کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، ان پر نعت کے اشعار نشاور کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں اپنے انتہائی محترم پیارے بھائی عابد بھائی سے۔ ان کے والد صاحب پاکستان سے بھی تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ میں عابد بھائی سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور چند ہی منٹوں میں اپنی حاضری لگوائیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پیش فرمائیں۔ سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، کسی کو میسر یہ دولت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو۔ اور غیروں کے در سے میں کیوں جا کے مانگوں، وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں، وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن پھیلاؤں، میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن، میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ
شاہ مدینہ کا سن لو، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، کسی کو میسر یہ دولت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو۔ سبحان اللہ، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، مجھے بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت اشعار پیش فرما رہے تھے ہمارے پیارے محترم عابد بھائی۔ جو یاد مصطفیٰ میں ہو بسر وہ زندگی دے دے، الہی جو یاد مصطفیٰ میں ہو بسر وہ زندگی دے دے، تو اپنے گھر نبی کے در کی مجھ کو حاضری دے دے، جو یاد مصطفیٰ میں ہو بسر وہ زندگی دے دے، تو اپنے گھر نبی کے در کی مجھ کو حاضری دے دے، نہ دنیا کے کسی ہیرے نگینے کی تمنا ہے، مدینے کی زمیں دے دے، محمد کی گلی دے دے۔ مدینے کا ذکر کرنے اور ان گلیوں کا ذکر کرنے کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں عطر عباس بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ملحہ عقیدت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ پیش فرمائیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جس نے ہمارے دل کو جلا دی، جس نے ہمارے دل کو جلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق بھی ساتھ فرشتوں کے خود بھیجے درودوں کے تحفے، خود بھیجے درودوں کے تحفے، یہ شان تیری یہ رتبہ تیرا، یہ شان تیری یہ رتبہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
جب پایا اشارہ انگلی کا، جب پایا اشارہ انگلی کا، دو ٹکڑے فلک پر چاند ہوا، دو ٹکڑے فلک پر چاند ہوا، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت عباس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، اور امت کے لیے اپنے نواسوں کو کٹایا، امت کے لیے اپنے نواسوں کو کٹایا، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ اور جبریل امی کی کیفیت دیکھیے کہ جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ، سلیم بھائی، کہ جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ کہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ۔ اس میں یہ ایک پیغام ہے کہ جب نبی پاک کا ذکر ہو اور مدینہ پاک کا ذکر ہو تو اس کو بڑے غور سے سنا کیجئے، جاگتی آنکھوں، جاگتے دلوں، جاگتے دماغوں اور جاگتے کانوں کے ساتھ سنا کیجئے کہ جبریل امی جو نبوت کا حصہ ہے اس میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے حاضری دی ہے اور مدینے کی زیارت کی ہے، مگر پھر بھی وہ اس طرح مدینہ کا ذکر سنتے تھے کہ جیسے کبھی سنا نہ ہو، اتنے شوق اور اتنے جذبے کے ساتھ۔ تو اس میں پیغام ہے، جب بھی نبی پاک کا ذکر اور مدینے کا ذکر ہو ذرا جاگ کر سنا کیجئے۔ شعر دوبارہ سماعت فرمائیے کہ جبریل امی سنتے ہیں یوں ذکر مدینہ کہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا، جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ اور رضوان جنت کا فرشتہ کہ رضوان تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، میں نے تو یہاں رضوان تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ رضوان تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ اور ہر وقت نگاہوں میں خیالوں میں ہے آقا، ہر وقت نگاہوں میں خیالوں میں ہے آقا، میں نے کبھی خود کو اکیلا نہیں دیکھا، میں نے کبھی خود کو اکیلا نہیں دیکھا۔ اے راز مٹے کیسے میرے دل کا اندھیرا، وہ نور کا بہتا ہوا دریا نہیں دیکھا۔ میں درخواست گزار ہوں اسی نور کے بہتے ہوئے دریا کی نظر نعت کے اشعار کرنے کے لیے اپنے انتہائی محترم اور معزز بھائی محسن زیاد سے کہ وہ مائی کو تشریف لائیں۔ آپ لوگ درود پاک پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا نبینا صلی علی محمد صلی علی
حبیبنا صلی علی محمد عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ میزبانی رب نے کی تھی میزبانی رب نے کی تھی صدقے لامکانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ ہانی گھر سے بیٹھے رب دے پیارے مصطفیٰ لے سلام جو رب دا آیا نوریاں دا پیشوا لے سلام جو رب دا آیا نوریاں دا پیشوا تلیاں چم جبریل دسیا تلیاں چم جبریل دسیا ہے پیغام ربانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ نور دی اسواری آ گئی واگاں پڑیاں نور نے نور دی اسواری آ گئی واگاں پڑیاں نور نے بڑ براتی نوری آئے دھولا بنے حضور نے بڑ براتی نوری آئے دھولا بنے حضور نے بڑیاں شانہ نال ہویا بڑیاں شانہ نال ہویا عرش نور روانہ بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ اقصا وچ دسنی سی سب نو عظمت خیر الورا اقصا وچ دسنی سی سب نو عظمت خیر الورا مقتدی نے سارے مرسل میرا مدنی پیشوا مقتدی نے سارے مرسل میرا مدنی پیشوا بادشاہی ہر تکیتی بادشاہی ہر تکیتی عربیہ سلطانہ بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ میزبانی رب نے کی تھی میزبانی رب نے کی تھی صدقے لامکانہ بابا تیریاں شانہ ارشد مہمانہ ماشاءاللہ محسن ضیاء صاحب جو آج کی شب معراج مصطفیٰ کے حوالے سے
انہوں نے پہلے تلاوت بھی فرمائی، اسی نسبت اسی حوالے سے کلام پاک کی آیات تلاوت فرمائی، اور کلام بھی معراج شریف کے حوالے سے پیش فرمایا۔ اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں جہاں سننے والے اس میں شامل ہونے والے آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس یہی درخواست ہوتی ہے آپ سے کہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ پاکستان میں اور دنیا میں تو اور بہت سے طریقے ہیں نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، لیکن میرے خیال میں سب سے مناسب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا ہدیہ دیتے رہیں۔ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میری بات کوئی سن رہا ہے، اور سننے والوں کو بھی ذرا اچھا ذوق آتا ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے جو شعر اچھا لگے، کہ پڑھنے والا صنافہ اچھا لگے، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ساتھ ساتھ کہتے رہیں کیجیے۔ آج ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز بھائی، دور سے تشریف لاتے ہیں، محسن بھائی بھی کافی دور سے آئے۔ اور درخواست گزار ہوں اپنے انتہائی محترم بھائی سلیم صدیقی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں گلہ عقیدت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ لوگ محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، اور تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شیخ سعدی کی مشہور ربائی کے سائے میں کلام کے چند اشعار پیش کروں گا، اور اس ربائی کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ بلغ بکمالہ کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ
نصیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ. جو گلے لگائے دو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے. وہ رسول میرا رسول ہے. کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں. یہ درے نبی کا اصول ہے. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. وہ عجیب رات سعید تھی، یہاں شادی تھی وہاں عید تھی. یہاں شادی تھی وہاں عید تھی. جو نبی کو حسرت دید تھی، جو نبی کو حسرت دید تھی، تو خدا کو شوق وصال تھا. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. ملا نور اپنے نور سے، ملے اور انبیاء دور سے، ملے اور انبیاء دور سے. کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے. یہ تو آپ ہی کا کمال ہے. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. چلے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بہت سارے شعراء کرام نے، حضرت حسان بن ثابت سے اگر آپ شروع کریں، بلکہ میرا خیال نہیں بلکہ یقین ہے، نبی پاک کا سب سے پہلا ثنا خوان تو اللہ پاک کی ذات خود ہے، پھر اس کے فرشتے ہیں، پھر
اشرف المخلوقات میں اگر آپ آئیں تو درجہ بدرجہ حضرت حسان بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے روبرو نعت پیش کی، ان کو نوازا گیا، ممبر پر بٹھایا گیا اور تحائف دیے گئے۔ اسی طرح حضرت کعب بن زہیر، اور سلسلہ چلتا رہا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی تشریف لائے، پیر مہر شاہ صاحب تشریف لائے، اور بہت سے لوگوں نے عشق کے اشعار لکھے۔ مگر نعت کا، نبی پاک کا اور نبی پاک کی آل کے عشق میں جو کچھ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا وہ پوری دنیا جانتی ہے، دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر ان پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت پروفیسر محمد شریف بغا صاحب تشریف فرما ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سا مواد، بہت سی ان کی لکھائیاں ابھی پروسیس میں ہیں، کچھ پبلشنگ کے پروسیس میں ہیں، کچھ پر ابھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آج وہ ہمارے سامنے جو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیہ جو اشعار ہیں ان کے بارے میں اپنی جو تحقیق ہے اور اپنی محبت کا اظہار فرمائیں گے، جو محبت حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں پروفیسر محمد شریف بغا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے ملفوظات عالیہ پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے آج کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور خصوصاً مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، غالباً 15 منٹ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند جو اہم نکات ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتے چلا جاؤں۔ دیکھیے، واقعہ معراج جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے نتائج جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں ہمارے لیے۔ ابھی وہ ذکر کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل بجائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت خوانی کی، اور دیکھیں جگہ جگہ قرآن حکیم میں مختلف القاب آپ کو دیے گئے ہیں۔ کون سا وہ مقام ہے جہاں آپ کا ذکر نہیں ہے؟ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب آپ کی جو رحمت ہے وہ صرف مخصوص نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ وہ رحمت عالمین ہے، اور عالمین بھی نہیں کہ دو جہانوں کے لیے، بلکہ عالمین ہے۔ یہ عربی کا صیغہ 3 کے زیادہ، اس سے 2 سے زیادہ۔ تو یہ جہاں جہاں مخلوق موجود ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے، وہ رحمت سے فیض پا رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ جو کسی نے کچھ فیض پایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پایا ہے، اور کائنات جو ہے وہ لوگ جو بھی ابھی سے محروم ہیں یا ہنوز اندر تلاش ہے مصطفیٰ، یا ابھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی فیض پانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عالمگیر چیز ہے، اور وہ کون سا ہے، جس کی کون سی ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات خود درود و السلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ بیچتے تھے نہیں ہے، بلکہ بیچتے ہیں۔ اور یہ جو اس درود و السلام کا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس کو وصول کیا جا رہا ہے۔ تحفہ جو دیا جاتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہو اور وصول کرنے والا ہو، مردہ کو تو نہیں دیا جاتا۔ تو وہ ریسیو کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات ہیں، آپ حیات النبی ہیں، وہ ہم اس کے قائل ہیں۔ آپ زندہ ہیں اور فیض آپ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو رحمت ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ وہ محسن کائنات ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، محسن کائنات ہیں۔ تمام انسانیت نے اگر کچھ فیض پانا ہے تو در رسول سے اس کو ملے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے بے شمار نظمیں کہا ہے، وہ حال ہی میں میری ایک کتاب ہے، اس کا عنوان یہی ہے، اقبال بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس میں ایک تو وہ علامہ اقبال کی مشہور وہ نظم ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اور دوسری اس کے بعد وہ فارسی کی طویل نظمیں ہیں جو علامہ اقبال نے وہ نعت کی صورت میں پیش کی ہیں، پڑھنے والی ہیں وہ، تو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک ایک عربی لفظ و فارسی لفظ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، پھر اس کی تشریح کیا گیا. اور یہ حال ہی میں دوسری کتاب ابھی آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماء الحسنیٰ ہیں، یہ اس کا وہ مختلف جو اس کا شیڈز اور میننگ ہے اس کی وضاحت کرتی ہے. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ ہے علامہ اقبال کا معراج النبی کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کچھ کہا. بہت کچھ کہا ہے. سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. اب یہ جو لفظ ہے نا سیر کرائی، یہ قابل غور ہے کہ یہ سیر خود اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. اب اس میں کوئی چیز امکان مشکل کا ناممکن کا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے وہ بالکل خالی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ شبہات ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. وہ سبحان و پاک ذات ہے. سبحان اللہ جی اسریٰ بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو لائلم رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، اور اس کے بعد تاکہ وہ کہاں سے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کو اپنا اقصیٰ تک، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کو وہ معراج کا پہلا حصہ کہا جاتا ہے اسراء، یعنی وہ واقعہ جو کہ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے لے کر اور مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو کفر ہے وہ. تو یہ ایک واقعہ ہے اس میں. اب اس میں وہ چیزیں مشکل آتی ہیں بعض لوگ. دوسرا جو معراج ہے اس کا حصہ ہے وہ آگے اس کی تفصیلات ہمیں وہ اپنا روایات میں ملتی ہیں، اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، پھر اس کے بعد امامت کی، اور پھر اس کے بعد آسمان جو ہے اس سے پرے چلے گئے، اور اس سے آگے جا کر وہ سدرہ کا مقام، اور سدرہ کے مقام کے بعد وہ بارگاہ الہی میں. اس واقعے کے بارے میں دو گروہ ہیں. ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ روحانی ہے. اگر یہ روحانی ہو تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. وہ روحانی طور پر خواب میں، یعنی خواب ہے تو خواب میں تو آدمی سب چیزیں دیکھتے ہیں، بے شمار چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم انسان دیکھتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ وہ نہیں ہی ہے، بلکہ یہ آپ کی جو سفر ہے وہ آپ کا مال جسد ہے، جسم کے ساتھ ہے. یہ جسم کے ساتھ اور بیداری کے عالم میں آپ کو لے گئے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو سواری تھی براق تھی. یہ تمام واقعہ جو ہے حضرات گرامی پھر اللہ کا دیدار. اب بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس واقعہ پر، ان کے اعتراضات میں میں چاہوں گا کہ ذرا آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بڑی اہم ہے یہ واقعہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ براق جو لفظ ہے جو آپ کے لیے سواری بھیجی گئی وہ براق ہے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی برق سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری. اور سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج کی جو روشنی ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل وہ آتی ہے. اگر وہ اتنی سورج کی جو روشنی ہے جو کہ مخلوق ہے وہ اتنی دور فاصلے سے آتی ہے 1 سیکنڈ میں اتنا، اور گھنٹوں میں کتنا آتی ہوگی، تو وہ ذات کے جو کہ مجسمہ نور ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے نور سے پیدا کیا، جس کو مولانا رو اپنا جامی نے کہا وصلی اللہ علی نورن کذو شد نور ہا پیدا، اس نور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ جس سے اور نور آگے بڑھے. وصلی اللہ علی نورن کذو شد نور ہا پیدا، زمین در حب او ساکن فلک در عشق بے شیدا. زمین ان کی محبت میں ساکن ہے، اور اس کے بعد آسمان جو ہے وہ بھی شیدا، پوری کائنات ان کی شیدائی ہے. تو وہ نورانی جو شخصیت ہے آپ کی، تو وہ نور کی رفتار کیا ہوگی براق کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو واقعہ پیش آیا یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. اب عقل کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر مادی حالات کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو کہ یہ فزیکل ورلڈ ہے، مادی دنیا ہے، جس کی 5 سینسز پر بنیاد ہے، حواس خمسہ پر. کیونکہ یہ تو مادی چیزیں ہیں، اس کو عقل دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ چیزیں جو کہ عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، عقل جو وہاں ہے وہ بالکل عاجز ہے. وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گی، وہ اٹکل پچو سے کام لے گی، لیکن حقیقت نہیں ہوگی.
وہاں وہ عشق کام آتا ہے، جس کی طرف اقبال نے کہا کہ عشق اور عقل دونوں ایک ہی منزل کے راہی ہیں. مراد ہے صداقت کو، حقیقت کو پانا چاہتے ہیں. فرق کیا ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک بالکل سلو فوٹڈ، بالکل آہستہ آہستہ چلنے والے مسافر کی طرح ہے، اور ٹھوکریں کھا کر وہ جاتی ہے. ٹھوکریں کھائی، غلطی کی، پھر آپ ٹھیک کیا، پھر آگے بڑھی. لیکن عشق جو ہے وہ وہاں منزل تک پہنچا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر دو امیر کارواں اور ہر دو بمنزل رواں. یہ دونوں عقل پرست لوگ اور وہ لوگ جو کہ روحانیت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، یہ دو گروہ ہیں. یہ دونوں ایک راستے پہ چلے جا رہے ہیں. اور عقل وحیلہ بھی پرت اور عشق پرت کشاں. عقل انسان کو دھوکے سے ادھر چلو، یہ راستہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس میں یقین نہیں ہو سکتا. لیکن عشق جو ہے، وہی جو ہے، وہ حقیقت پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ منزل تک پہنچا دیتی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ عشق پر ہے اور جذب پر ہے، کیونکہ وہ ایک دیدار تھا. اللہ تعالیٰ نے خود خواہش کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس ذات کے ملنے کی، دیدار کی خود خواہش ہو، اس کے مقام جو عظیم ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کون ہستی ہے کہ جس کا اللہ دیدار چاہے؟ ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو. مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ ملاق ربہم، وہ قیامت اس میں جنت میں ان کو اللہ کا وہ دیدار نصیب ہوا کرے گا. اس مادی دنیا میں یہ ناممکن ہے. اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو وہی جذبہ وہ مل جاتا. لیکن قرآن نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم خواہش کرتے ہو میرے دیدار کی، لیکن تم مجھے ہر کسی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اور جب انہوں نے خواہش کی تو خر موسیٰ صاعقہ، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ دیدار نہ کر سکے اس مادی دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیدار بھی کیا، اور قرآن نے وہ مختلف سورہ والنجم میں بھی ہے اس کا تذکرہ، اور اس کے بعد سورہ رحمان میں بھی ہے. دیکھیں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس میں جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ تم اگر چاہو کہ یہ جو آفاق ہے اور اپنا آفاق ہے، ان سے آگے نکل جاؤ آسمان کی طرف. تم نہیں جا سکتے الا بسلطان، لیکن سلطان میرا طاقت کے ساتھ. تو علمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. اگر وہ جا سکتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا وہ اس پوری کائنات کے وہ دولہا ہیں، اور ان کے لیے کائنات سجائی گئی، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور پھر خدا نے جو چاہے وہ کرے، اس میں کون دخل دے سکتا ہے؟ کون اس کو ناممکن قرار دے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز وہ عقل میں نہیں آتی لازمی طور پر. اور تیسری چیز وہ لوگ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو معراج ہوا تو اس میں تھوڑا سا وقت میں تمام اور رات میں سارا کچھ ہو گیا. اب جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ لیلم، مسجد و رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے یہ سیر کرائی. حضرات گرامی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر چاہے کوئی مشین ہے، آپ اس مشین کو بٹن دباتے ہیں تو مشین کام شروع کر دیتی ہے، اور جب آپ بٹن دباتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام جو کارخانہ کائنات تھا اس کا وہ بالکل ساکت اور رکھا. جو چیز جہاں تھی وہیں ساکت رہی، اور جب تشریف لائے تو پھر وہ چیز چلتی رہی. تو یہ عقل میں آنے والی سب باتیں نہیں ہیں. علامہ اقبال نے کہا، یہ بڑی مشہور بات ہے سب، وہ کہتے ہیں کہ یہ دے ولولۂ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراش. یہ اللہ تعالیٰ اگر ذرے کے اندر بھی ایک قوت طاقت پیدا کر دے، عشق اور محبت کی، عشق الہی کی محبت پیدا کر دے، وہ جو ذرہ ہے یہ مہر و ماہ کو، سورج اور چاند کو بھی تاراج کر سکتا ہے. تو وہ ایک قوت ہے. اور اقبال نے بار بار میں چاہوں گا کہ اشعار جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بیان کرنا، چونکہ وقت تو بڑا مختصر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. یعنی مسلمان جو ہے اس کی منزل یہ اس شخص سے بھی، آسمانوں سے بھی آگے ہے، اور وہ جس کو اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو وہ جہاں بے شمار ہیں، اور یہ سائنس جو ہے وہ ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے. آپ پڑھتے آئے تھے اخبارات میں کہ فلاں جو ہے وہ گیلیکسی پہلے موجود نہیں تھی، فلاں گیلیکسی اب ہمارے نظر میں آ گئی ہے. تو وہ قرآن نے تو چیزیں پہلے بیان کی تھی. اس کو رب السماوات والارض بھی کہا ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور وہاں کی جو فضا کا سب کا بھی ہے. تو وہاں بھی مخلوقات موجود ہیں. جب رب العالمین ہے تو یہ زمین میں بھی مخلوقات ہیں، آسمان بھی پیدا کی ہیں. سائنس پہلے منکر تھی کہ پتہ نہیں وہاں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ وہ اس کو مانتی چلی جا رہی ہے. قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سائنس قرآن کی مرہون منت ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بے شمار علوم موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال.
قرآن حکیم میں تمام علوم موجود ہیں، لیکن عام انسانوں کی عقل ان کو سمجھ سے قاصر ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو واقعہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب دیکھیں کہ یہ آسمان جو ہے وہ انسانوں کی گرفت میں آنے والا ہے، انسان اس کو قبضے میں لا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کافی عرصے پہلے کہا، اور یہ بھی ان کی پیشین گوئی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس سے آگے جائے گا اور آسمانوں سے پرے ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے خود کہا ہے وہ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، اگر تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے اس آفاق کے باہر نکل جانے کی تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ لن تنفذوا الا بسلطان، تم کو آگے نہیں جا سکتے اس سے لیکن طاقت کے ذریعے۔ ہاں، طاقت ہم جو تم کو دیں گے اس طاقت کے ذریعے جا سکتے ہو۔ انسان اب وہ جا رہا ہے اس کائنات کی طرف، لیکن وہ وہی راستے پہ جائے گا، پیچھے پیچھے چلے گا جس راہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، پیچھے ہی رہیں گے انسان کو، اور آپ نے نشاندہی کرنا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے، اور سچی بات ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ جس نے ہمیں وہ نظام دیا جس میں دنیا اور آخرت کی حسرات موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی حسرات موجود ہیں اور ترقی کے راستے موجود ہیں۔ اصل چیز وہی ہے کہ اگر پھر وہ علامہ اقبال اور بھی شعر بے شمار کہیں وہ میں چاہتا تھا کہ ذرا مختصر آپ کو بتا دوں۔ فارسی میں انہوں نے بڑا کچھ لکھا اپنے جاوید نامہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بر مقام خود رسیدن زندگی سے، آدمی کا جو زندگی کیا ہے کہ آدمی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ آدمی کا مقام کیا ہے؟ جس کو قرآن نے کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ تمہاری جو انتہا ہے وہ ذات خداوندی تک ہے۔ اگر تم اس سے رابطہ رکھو گے، محبت کرو گے، محبت اور اطاعت کرو گے اس ذات کے ساتھ، تو پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو سب، ہاں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح و قلم جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ بھی آپ کے ماتحت رحم کر دی جائے گی۔ تو حضرات گرامی، علامہ نے یہ پھر کہا، پھر وہ کہا کہ مسلمان جو ہے وہ صفات پر راضی نہیں ہوتا، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو عالم صفات ہے، یہ جو کائنات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے جگہ جگہ میں نظر آتی ہیں، تخلیق ان کی نظر آتی ہے، ربوبیت نظر آتی ہے، اس کی رحمت نظر آتی ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کائنات سے صرف یہ جو تھے مطمئنہ ہوئے، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ جب تک وہ ذات کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو وہ دیکھا آپ نے، اور قرآن نے سورہ والنجم میں کہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اور پھر یہ کہ اس وقت آپ حضور جب وہاں پہنچے اور اس میں کوئی، بلکہ جبریل بھی سدرہ پر جا کر وہ ختم، اس نے کہا کہ صاحب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا حضور، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں آگے چلوں تو میرے پر جل جائے گا۔ تو وہ ایشور فروغ تجلی بسوز پرم، اگر میں اس سے آگے چلے جاؤں تو میرے پر جائیں گے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پیچھے چھوڑ کر آگے گئے۔ یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ الہی میں پہنچے، اور پھر قرآن نے کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر جو وحی کی سو وحی کی، یعنی وہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں۔ اب وہ جو عاشق اور معشوق کی باتیں جس نے کہا ہے، میانے عاشق و معشوق رمز عشق، عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، درمیان وہ اس کا کیا ہے، میانے عاشق و معشوق رمز عشق، کرامن کاتبین ہم خبر نیست، اور فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ وہ جو کوڈ ورڈ جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو سنا۔ اور وہ آگے اس میں کہا کہ ان کے جو قلب ہے اس نے دھوکہ نہیں کھایا، ماں کا زبر فواد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس کو بیان کر دیا۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ مقام ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے لفظی معنی ہوتے ہیں عروج، سیڑھی کے۔ معراج جو ہے یہ اس میں آلہ ہے، بلندی پہ چڑھنے کا آلہ، مراد ہے سیڑھی، اور عروج بلندی پہ جانا۔ تو وہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے بیان کر دی تھی وہ کہ وہ عوما رحمۃ العالمین بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کا جو ذکر ہے وہ بلند کر دیا آپ کے لیے۔ آپ کا ذکر برفانہ لگا ذکر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب یہ ماضی کا صیغہ کبھی ہم استعمال کرتے ہیں جب کہ مستقبل میں کوئی چیز لازمی طور پر واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے کہیں کہ یہ کام کر دو، تو میں کہتا ہوں آپ سمجھو کہ ہو گیا،
اللہ نے ہو جائے گا تو ہو جائے گی بجائے میں کہتا ہوں یہ سمجھے کہ کام ہو گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا, وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اور وہ آئندہ بھی جو کوئی وہاں نہیں پہنچے گا. تو یہ آئندہ کے لیے بھی ہے, ماضی کے لیے صرف نہیں ہے. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو رفتیں, جو عظمتیں عطا کی ہیں, وہ منکرین کے لیے اور وہ جو لوگ بدعقیدہ لوگ ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. وہ لاکھ کوشش کریں آپ کے نام کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کریں اور اس کو مختلف ناموں سے یاد کریں, وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے. اور یہ بھی کہا قرآن حکیم نے کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. فتح دعا حضرات گرامی, یہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام, اور یہ معراج نبی اس کی یہ ایک معجزہ ہے, اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو کہ انسانی عقل جو ہے اس سے وہ دنگ آ جائے, سمجھ نہیں سکے یہ کیا ہے, عاجز آ جائے. عاجز اسی سے لفظ نکلا ہے معجزہ سے, یعنی وہ واقعہ ہے جو کہ انسانی عقل جو ہے سو سمجھنے سے قاصر ہو. اب عقل کو, اور اقبال نے بار بار جو اپنے کلام میں تذکرہ کیا ہے عشق اور عقل کا, تو وہ چیز نہیں ہوتی, معجزے تو ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتے, اب وہ چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں, کون روک سکتے ہیں ان کو. عموماً اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں ان میں عموماً تبدیلی نہیں کرتے, لیکن وہ جب چاہیں وہ تبدیلی کرتے رہے ہیں. کیا آگ کو انہوں نے گلزار نہیں بنایا عیسیٰ اپنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بھی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ مطلب منجمد ہو جائے اور ان کے لیے سلامتی کا باعث بن. کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ تو کہاں آپ معجزات کا انکار کرتے رہیں گے؟ تو آدم کا نہ باپ کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا, وہ سید المرسلین ہیں اور پوری کائنات سے وہ افضل ترین ہے خدا کے بعد. جس کو شیخ صاحب جی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے. اگر کوئی اس کو نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے نبی کا نام تم کو لینا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو حضرات گرامی یہ واقعہ جو معراج کا ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ہمارے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں ان کو سمجھائیں, بات کریں, اور بے شک کویشچن آنسر ہونے چاہیے. وہ اگر بچے وہ سوال کریں ان کو سمجھانے کی ایسا ضرورت ہے. یہاں وقت ہو گیا جی, ختم ابھی ہے جی کچھ. اوکے, بہت بہت شکریہ جی, فی امان اللہ, مہربانی آپ سبحان اللہ. دعا فرمائیے اللہ پاک پروفیسر صاحب کی عمر میں عمل میں اضافہ فرمائے, صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. محبت سے ملیں گے تو یہ اشعار پڑھیں گے شیخ سعدی علیہ رحمۃ کی ربائی کے, جس طرح آپ کو علم ہے ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا. اور جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے, میرے برادران جو بزرگ ہیں, ان کے لیے یہاں کھجور اور پانی کا انتظام کیا گیا. اگر میری بہنوں میں سے خواتین میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے تو پیچھے ایک لاسٹ پہ کارنر پہ ایک ٹیبل ہے, اس پہ کھجوریں اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے. جنہوں نے روزہ رکھا ہو وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں. صلاۃ والسلام کے فوراً بعد اذان مغرب دی جائے گی اور جماعت یہیں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. محبت سے مل کے پڑھیں. اپنا بنا لیا جسے چاہا
لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ مل کے پڑھیں، لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، مازاغ کا کجلا نین بھرے، وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، مازاغ کا کجلا نین بھرے، وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، حامیم کا گھونگھٹ سحر تلے، حامیم کا گھونگھٹ سحر تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، راج دلارا آوت ہے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، حور
کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ دھرتی سے اٹھا آکاش چلا، دھرتی سے اٹھا آکاش چلا، ممتاز یہ غل تھا چوطرفہ، لو ملنے کو حق سے صلی اللہ، لو ملنے کو حق سے صلی اللہ، سلطان ہمارا جاوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کی گونج پیدا کرے محبت سے، سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کا روزہ ہے، روزہ افطار کر لیں، عثمان بھائی سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اذان مغرب جو عطا فرمائیں۔ جی سال 47 پہ جو غروب آفتاب تھا اور اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، اس کے مطابق آپ اذان کے
یا رسول سلام علیکہ یا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آلے ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے ہم آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حبیبیا رسول اللہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ وہ پیارا دیکھ کر روزہ وہ پیارا دیکھ کر روزہ وہ پیارا پھر پڑھے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ
شاہدی تاجدار حرم، اے شہنشاہ دی آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم، آپ سلطان دی ہو نگاہ کرم، آپ سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی آپ ہر دم کروڑوں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین آپ ہر دم کروڑوں درود ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا میری، اے شفیع امم لاج رکھنا میری، آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا اب تو مدینے بلا لیجئے، آقا اب تو مدینے بلا لیجئے، یا یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے، یا یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے، از پہ غوث اعظم امام مبین، از پہ غوث اعظم امام مبین، آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آپ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا
جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو اکبر سا نوجوان ہو میرے مولا کا لاڈلا اکبر سا نوجوان ہو میرے مولا کا لاڈلا ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول تمام بات تشریف رکھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیر فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 Allah, 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. اور
صرف ایک نبی پاک کے اس میں کریم کا مل کے کریں. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم باز بلند وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ 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 وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته وكتبه ورسله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدل مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسبه وجبريل خادمه والبراق مركبه وفوق سدرة المنتهى وقعه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين يا ابن القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دعا سے پہلے اعلانات سماعت فرما لیجیے کہ اگلی جو نشست ہوگی کہ رمضان شریف میں صفحہ جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کیا کرتے ہیں، بڑے خوبصورت اور پرتکرم افطاری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اگر اس مرتبہ کچھ تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو پا رہی ہال والوں کے ساتھ، تو کوشش یہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں اگر نہیں مل پا رہی تو ہم انشاءاللہ العزیز عید والے دن جو ہے وہ عید ملن پارٹی کا اہتمام کریں. اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہاں عیدین جو ہوتی ہیں ان کا کوئی ایک دن نہیں مقرر ہوتا. کچھ لوگ پہلے دن کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے دن کرتے ہیں. تو دوست احباب کے مشورے سے جو دوسرا دن جو ہے عید کا، جو عید دوسرے دن ہوگی، اگر تو ایک ہی دن ہوگی تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہوگی یہاں. اگر دوسرے دن جو عید ہوگی، پہلا دن عید لوگ جو کریں گے، جو دوسرے دن عید ہوگی اس دن پھر انشاءاللہ العزیز یہیں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا. سب احباب، بچے، بوڑھے، خواتین، مائیں، بہنیں وہ تشریف لائیں. اس کے لیے جو ہے ٹیکس بھی آپ کو پہنچ جائے گا. جس طرح آپ کو ہر دفعہ ٹیکس پہنچتا آنے کا، تو اس عید ملن پارٹی کا بھی ٹیکس پہنچے گا، لیکن وہ ٹیکس تھوڑا سا لیٹ پہنچے گا. اپنے ذہن میں رکھیے گا اپنی جو ایکٹیویٹیز یا کہیں آپ نے آنا جانا ہو ان کے مطابق کہ ٹیکس جو ہے وہ چاند رات کو، فار ایگزامپل اگر پہلے دن عید ہے اور دوسرے دن بھی عید ہے تو پھر شام کو آپ کو پہلے دن ٹیکس پہنچے گا، اگلے دن عید کا شام کو ہی انشاءاللہ یہاں یا وقت جس طرح ہوگا وہ ٹیکس کے تھرو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا اور ٹیکس آپ کو پہنچ جائے گا. عید ملن پارٹی اور ساتھ مختصر ساتھ اللہ کا ذکر اور نبی پاک کا ذکر، ڈیفینیٹلی جو ہماری روح کی خوراک ہے وہ بھی یہاں ساتھ مختصر سا کیا جائے گا. جس طرح آپ لوگ عید مناتے ہیں اسی طرح عید کے کپڑے پہن کر، زربت لباس، خوشیاں بنا کر آئیے گا. اس کے بعد ایک اور اعلان ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں فائنانشلی، اور وہ پیسے ہاتھ میں دینا چاہتے ہوتے تھے جو کافی معیوب لگتا تھا. ان کے کہنے پر ان کی آسانی کے لیے صفحہ کا بینک اکاؤنٹ ایک کھول دیا گیا ہے، اور بہت سی فیملیز اور دوست احباب جو انسسٹ کیا کرتے تھے ان کو اطلاع ہو چکی ہے تھرو ٹیکسٹ اور تھرو لیٹرز بھی. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اور فیملیز والے یا کوئی بھائی بہن دینا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے، تو باہر جاتے ہوئے ٹیبل پر بینک ڈیٹیلز جو ہیں وہ صفحہ کی موجود ہوں گی. ضروری نہیں کہ آپ 100 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ دیں. آپ جو اپنی حیثیت کے مطابق خوشی سے 1 پاؤنڈ بھی دے سکتا ہے، 2 پاؤنڈ، 3 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ بھی دے سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں. کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کی خوشی کی بات ہے. اگر کوئی ون آف پیمنٹ کرنا چاہے 1 پاؤنڈ کی جتنی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کوئی ڈائریکٹ ڈیبٹ لگوانا چاہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آخری اعلان سماعت فرمائیے کہ 6:30 بجے کا وقت جو ہم نے دیا تھا، بہت کوشش کی، ہم سب احباب جو صفحہ کے لوگ ہیں وہ موجود تھے، مگر بہت افسردگی ہوئی اور بہت دکھ بھی ہوا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں باقی کام ہم عین وقت پر کرتے ہیں. نہ کریں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی پینلٹی آ جائے گی یا جرمانہ پڑ جائے گا. نہ بھی ہو، وقت پر جاب پر پہنچتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں، مگر پتہ نہیں جب اللہ اور نبی کے نام کی بات آتی ہے ہم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. پرندے اپنے وقت پر نکل پڑتے ہیں گھر سے، وقت پر پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. ہم آدم کی اولاد ہو کر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے. ذرا اگلی مرتبہ خیال رکھیے گا تاکہ ہم اپنے مقررہ وقت پر شروع کر سکیں اور مقررہ وقت پر اس کا اختتام بھی کر سکیں. بہت مہربانی. اب میں دعا کے لیے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر ہارون کاشمیری صاحب سے کہ دعا فرمائیں.
کچھ لوگوں نے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے. محترمہ پروین صاحبہ، محترمہ شمائلہ یعقوب صاحبہ، محترمہ سمینہ صاحبہ، ان لوگوں نے اپنی صحت کی دعا کے لیے درخواست کی ہے. سلیم صدیقی صاحب کی ساس کی صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. محترمہ محمد جان صاحبہ، محترم عبد المجید محفل ممبر ہیں، محترم عبد الوحید صاحب، محترمہ خالدہ امین صاحبہ سسٹر آف امجد شیخ، عظیم صاحب داتا گلیزنگ والے، عبد الحفیظ صاحب، مبارک علی صاحب، ان کے سارے ثواب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا. ایک صاحب نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، ان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے آئیں، اور اسی طرح سے دوسرے والدین بھی جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرامین، یا مالک الملک، یا حی یا قیوم، یا ستار یا غفار، یا حنان یا منان، یا علیم یا علی، یا عظیم یا علیم، یا حی یا قیوم. آپ کے پاک ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا یہاں آج مل بیٹھنا اپنی نورانی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، آج یہاں جو بھی دعائیں مانگی گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی نورانی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، کل کائنات پر رحم فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ساری امت محمدیہ پر رحم، کرم اور ترس فرما دیں، مغفرت اور بخشش فرما دیں، آسانیاں پیدا فرما دیں، مشکلات کو دور فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کی رحمت کو شفا کی رحمت میں بدل دیں. یا اللہ، انہیں شفاء کلی عطا فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیں، جو روزی میں تنگی کا شکار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیں. یا اللہ، جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ان کے لیے اسلام پر چلنا آسان فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہمیں اپنے تن من دھن پر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، شیطان کے شر سے بچا لیں، حاسدوں کے شر سے بچا لیں، دنیا کے شر سے بچا لیں، نفس کے شر سے بچا لیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہمارے دلوں سے ہر وہ شے جو آپ سے دور کرتی ہو ہمارے دلوں سے نکال دیں. ہمارے دلوں سے جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، ہر وہ شے جو آپ سے دور کرتی ہے ہمارے دلوں سے نکال دیں. ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دیں. ہمارے دلوں میں اپنی یاد عطا فرما دیں. اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیں. اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ، یا حی یا قیوم، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دیں.
یا اللہ یا حی یا قیوم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی خاطر اپنی امت کے لیے جو بھی دعائیں کی وہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، جو ہاتھ آپ کے سامنے پھیل چکے انہیں کسی اور کے سامنے نہ پھیلنے دیں، جو قدم آپ کے در پر آ چکے ان کو در بدر بھٹکنے سے بچا لیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، جو سر آپ کے سامنے جھک چکے انہیں کسی اور کے سامنے نہ جھکنے دیجیے گا۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم گناہگار سیاہکار ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کے شان شان کوئی عمل نہیں، آپ کے شان شان کوئی سجدہ نہیں، ہم پر کرم فرما دیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، امت محمدیہ کے جو افراد فوت ہو چکے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں، ان کو اپنا خاص قرب عطا فرما دیں۔ یا اللہ ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی مرنے کے بعد قبروں میں نور عطا فرمائیے گا، قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے گا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں اسلام پر زندہ رکھیں، ایمان پر موت دیں، مرتے دم کلمہ نصیب فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، اس زندگی میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیں، مرتے دم بھی ان کا دیدار نصیب فرما دیں، قبر میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دیں، روز محشر ان کی شفاعت عطا فرما دیں، اور آخرت میں ان کی محفلیں ہمارے نصیب میں لکھ دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسی سچی توبہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا عشق عطا فرما دیں، عشق مصطفیٰ عطا فرما دیں، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوش اور جذبہ اور دبدبہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شرم و حیا عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی علمیت کے چند قطرے عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں ویسے کرنی کہ عشق کے چند قطرے عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیں، اپنے شان شان عطا فرما دیں، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی حاجات پوری فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی آپ وہ بھی جانتے ہیں، یا اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما لیں۔ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو دعائیں ہیں آپ وہ بھی جانتے ہیں، یا اللہ سب کے خالی دامن بھر دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، سب پر کرم فرما دیں، کرم فرما دیں، کرم فرما دیں۔ ہمیں آئندہ بھی ایسی محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں، ایسی محفلوں میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں، ایسی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جن لوگوں نے بھی اس محفل کے انعقاد کے لیے کوشش کی، یا اللہ یا حی یا قیوم، ان کی کوشش کو منظور فرما لیں۔ یا اللہ ان سب پر کرم فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم سب پر کرم فرما دیں، سب کی مشکلات کو دور فرما دیں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، کرم فرما دیں، کرم فرما دیں، کرم فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل مولم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم۔ Please don't go outside. How many you need? Yes, Dharam.
بس ٹھیک ہے ہو گیا ہاں بس ہولڈ لو چمچ